السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ کومل رضوی اور آج ہم لیں گے 10th کلاس آف نور قرآن۔ کل ہم نے پڑھا تھا مد کی 2 اقسام، بہت آسان تھی۔ آج بھی ہم پڑھیں گے مد، اور مد کی پڑھیں گے ہم مزید 2 اقسام۔ 5 اقسام تھی، ہم نے کل مد لین پڑھا تھا اور مد عارض۔ آج ہم پڑھیں گے مد متصل اور مد منفصل۔ دونوں تقریباً سیم ہیں، صرف ایک چیز کا فرق ہے۔ مد متصل اور مد منفصل پڑھنے سے پہلے ایک چیز میں سمجھا دوں۔ الف ہم کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ الف کا مطلب ہوتا ہے ایسا الف جس پہ کوئی علامت نہیں ہو، زبر، زیر، پیش، جزم، کوئی بھی علامت نہیں ہو، تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کوئی علامت نہیں ہو، اسے ہم کہیں گے الف۔ کوئی علامت نہیں ہو، اسے ہم کہیں گے الف، مطلب کہ یہ اسے کہا جائے گا الف۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے حمزہ۔ جس الف پہ کوئی علامت لگی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں حمزہ، ٹھیک ہے، اور اسے حمزہ کے ہی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں صحیح۔ اس الف کو یاد رکھیں، یہ کہلائے گا الف، کیونکہ اس میں اس کا بھی یوز آئے گا، اس لیے یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری تھی۔ مد متصل کب ہوگا؟ مد متصل، متصل مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، ٹھیک ہے، کنیکٹڈ۔ جب ایک ہی حرف میں، حرف کیا؟ یوم، حرف کیا؟ ارض، یہ کہلائیں گے حروف، ٹھیک ہے۔ جب ایک ہی حروف میں، ایک ہی لفظ میں، ایک ہی ورڈ میں حروف مد آئے، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ کی بات ہو رہی ہے، حروف مد آئے اور اس کے فوراً بعد آ جائے حمزہ۔ حمزہ مطلب یہ والا حمزہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ زبر، زیر، پیش لگا دیں، اور یہ بھی حمزہ ہی کہلائے گا، زبر، زیر، پیش، جزم، ٹھیک ہے۔ حروف مد کے بعد فوراً حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ مثلاً جیسے کہ اگر ہم کہیں، ہم نے بہت ہی مثال پڑھی ہے، بہت زیادہ، ملا ای کا تی، ایک ہی حروف ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ورڈ ہے، یہ رہا حروف مد، یہ رہا حمزہ، حمزہ کے نیچے ہے زیر، ٹھیک ہے، ملا ای کا تی۔ اب کہاں؟ حروف مد اور حمزہ، یہاں پر ہوگا کیا؟ مد متصل۔ اب یہ مد متصل ہوگا کیسے؟ کتنے کا مد دینا ہے ہمیں ڈھونڈنا تو آ گیا۔ حروف مد ڈھونڈیے، حروف مد کے بعد جہاں حمزہ لگا ہوا ہو، چاہے یہ والا حمزہ چاہے یہ والا حمزہ، ٹھیک ہے، لگا ہوا ہو تو پھر ہم اسے کہیں گے مد متصل۔ اب اسے دینا کتنے کا مد ہے؟ مد متصل کو ہم دیتے ہیں 4 یا پھر 5 کا مد، ٹھیک ہے۔ مد دینا میں نے آپ کو سکھایا تھا، اسے ہی پڑھتے ہیں کہ اسے ہم کیسے مد دیں گے۔ یہاں دیکھیں، یہاں میں نیچے لکھ دیتی ہوں، لا ای کا تی، ٹھیک ہے۔ صحیح، ما پہ ایک حرکت، لا پہ 2 حرکت، حروف مد ہے، ای پہ 1 حرکت، کا پہ 1 حرکت، تا پہ 1 حرکت، ٹھیک ہے۔ ای پہ 1 حرکت آتی اگر یہ خالی اتنا لفظ ہوتا،
لیکن حروف مد کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس کو دیں گے 4 یا 5 کا مد. ٹھیک ہے، اب کیسے دیں گے؟ اب سنیے. اب اس کو مد دینے کا طریقہ ہے، پڑھتے ہیں ملائکتی، ملائکتی، ملائکتی. یا اگر یہاں پہ روک رہے ہیں ہم تو پھر ملائکتی، ملائکہ. ٹھیک ہے، ای کو کھینچیں گے ہم 4 یا 5 کا. اسی طرح سے اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں اس کی، حروف مد آئے اور حروف مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے. ایک لفظ جو ہم بہت بولتے ہیں، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. یہ حروف مد، اس کے بعد حمزہ. یہاں پہ ہوگا مد متصل. ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 کا مد دیں گے، یہاں پہ 2 کا مد دیں گے، یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، یہاں بھی 2 کا مد دیں گے. اب ہم پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیں گے ہم 4 کا مد. صحیح. ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے مد منفصل. یہ تھا متصل، اب ہم اس کو کر دیتے ہیں منفصل. منفصل. ٹھیک ہے، منفصل. منفصل مطلب فاصلہ، منفصل نکلا ہے فاصلے سے. ٹھیک ہے، یہ مٹا کیوں نہیں رہی میں؟ کیونکہ یہ ایسے ہی رہے گا سب. اس میں بھی سیم یہی ہے، حروف مد آ رہا ہو اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو. حمزہ مطلب حرکت والا الف یا پھر حمزہ ہی. لیکن شرط کیا ہے؟ اگر اس میں بھی سیم یہی چیزیں اور متصل میں بھی سیم یہی چیزیں تھیں تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا مد متصل جو آ رہا تھا یہ ایف ہے، مد خوبصورت مد متصل جو آ رہا تھا وہ ایک ہی کلمے میں آ رہا تھا. ایک ہی کلمہ مطلب ایک ہی ورڈ میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، جیسے ملائکہ ایک ہی ورڈ میں تھا. اس میں شرط کیا ہے؟ مد منفصل میں فاصلے سے آئے گا. مطلب حروف مد آئے گا ایک ورڈ میں، اس کے بعد دوسرا ورڈ شروع ہوگا، اس میں آئے گا حمزہ. حروف مد آئے گا ورڈ جو یہاں ہے اس کے آخر میں، اور حمزہ آئے گا جو اگلا ورڈ شروع ہو رہا ہے اس کے ابتدا میں، بالکل شروع میں، اسٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے، حروف مد آئے گا آخر میں، اس کے فوراً بعد جو لفظ شروع ہو رہا ہے اس کی ابتدا کس سے ہوگی؟ الف سے، حمزہ سے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ورڈ ہے حتی. ٹھیک ہے، حتی یہ ہے حروف مد. اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے اذا. حتی یہ آ گیا حروف مد، یہ آ گیا حمزہ. یہاں پہ کیا ہوگا؟ مد منفصل. مد منفصل. اسے مد منفصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں فاصلہ ہے. اسے مد متصل کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ ایک ہی ورڈ میں آتا تھا. ٹھیک ہے، مد متصل مد منفصل مائنر سا فرق ہے، ورنہ کنڈیشن اس میں بھی سیم یہی ہے اور اس میں بھی سیم یہی ہے. حروف مد کے بعد حمزہ، اس میں بھی حروف مد کے بعد حمزہ. اس میں کیا فرق تھا؟ ایک ہی ورڈ کے اندر آتا ہو. اس میں فرق یہ ہے کہ 2 الفاظوں کے درمیان. ٹھیک ہے،
یہاں پہ بھی ہم دیں گے اس کو 2 4 یا 5 کا مت. ٹھیک ہے. اب ان تعداد میں ان ڈیجٹس میں گھبرا مت جائیے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کو پکڑ لیں 4 کو. 4 کا مد منفصل میں بھی دیں, 4 کا مد متصل میں بھی دیں, اور 4 کا مد لین میں بھی دے دیں, 4 کا مد عارض میں بھی دے دیں. چاروں میں چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس 4 کو پکڑ لیں خالی آپ. ہم پڑھیں گے کیسے؟ حتی اذا ان کے درمیان میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور ورڈ ہے, کیا ورڈ تھا؟ بہت ہم یہ والی آیت سنتے ہیں بہت زیادہ, اور ہمیں تو مطلب ہمارے ہر بچے کو یاد ہے. قل قل لا أسألكم. صحیح. قل لا أسألكم. صحیح. یہاں پہ آیا حروف مد, یہ آ گیا حمزہ. 2 الگ الگ لفظ ہیں. لا ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے. قل بھی ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک. قل کا مطلب کہہ دیجئے, لا کا مطلب نہیں. اسألکم ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے. اب ان 2 لفظوں کے درمیان کیا آ رہا ہے؟ حروف مد اور حمزہ. ان 2 لفظوں کے درمیان آ رہا ہے, ایک ہی لفظ نہیں ہے, یہ آیت ایک ہی ہے, لفظ الگ ہے. صحیح. قل لا اسألکم. اب ہم کیسے دیں گے؟ یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا منفصل, منفصل مد منفصل, مطلب 2 4 یا 5. 2 4 یا 5 کا مد دینا ہے. صحیح. کیسے دیں گے؟ ہم دیں گے قل لا اسألکم, یہاں پہ مت دینا ہے. ٹھیک ہے. قل لا اسألکم. ٹھیک ہے. یہاں مت دینا ہے ہمیں. کہاں ہمیں ڈھونڈنا ہے؟ حروف مد ڈھونڈنا ہے. حروف مد لفظ کے آخر میں آتا ہو, حمزہ دوسرے لفظ کے شروع میں آتا ہو, تو پھر وہ ہو جائے گا مد منفصل. ہم نے سکھا دیا آپ کو 4 مد. ان کو صحیح سے پڑھیے گا, صحیح سے کلاس اٹینڈ کیجیے گا, اور پھر 2 3 4 5 جتنی آپ کو آسانی سے مل جائیں مثالیں, جہاں تک آپ کو سمجھ میں آ جائے اتنی نکالیے گا. ٹھیک ہے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. ناصر.